بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باخبر حلقے اسے لڑائی کا فائنل راؤنڈ بھی قرار دے رہے ہیں۔ آج جس طرح سے خبریں آئی ہیں اڈیالہ جیل کے اطراف سے کہ کس طرح سے وہاں پر ناکے لگا دیے گئے، کنٹینرز رکھ دیے گئے، پولیس کی تعداد بڑھا دی گئی، کہا گیا سرچ آپریشن ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا گیا، عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، پھر انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو کہا گیا کہ ہم بالکل ہی آپ پر پابندی لگا دیں گے۔ اب دیکھیں اڈیالہ جیل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اطراف میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ 10 دن کے لیے، یعنی اچانک 10 دن کے لیے عدالت تاریخ دے دیتی ہے۔ پہلے تو اس طرح نہیں ہوا تو کم ہوا، جو عدالتیں صبح سے لے کے رات تک لگتی تھی، جیل کے اندر لگتی تھی، ان کا اور کوئی کام نہیں جج کا۔ اب وہ 10 دن کی تاریخ دے رہے ہیں۔ یہ 10 دن کس لیے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ یقیناً عمران خان پر دباؤ بڑھانا اس میں مقصود ہے، لیکن دباؤ بڑھا کر کیا کر رہا ہے؟ کیا عمران خان کو ڈیل پر مجبور کرنا ہے؟ عمران خان تو ڈیل سے انکار کر رہا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ کی پھر ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان کو اس چیز کا اندازہ ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر ڈیل سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگی تھی، ان کو تنہائی میں رکھا گیا تھا، تو اسی وقت یہ بات پھر بعد میں سامنے آئی تھی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اب ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور وہ خبر دی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہ ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، پیغام دے دیا گیا ہے کہ اچھے بچے بن جاؤ۔ وہی خاموشی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی طرح الیکشنز کروانے ہیں۔ اچھا، یہ انداز ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو مایوس کرنا ہو، اس سے امید ہی چھیننی ہو، تو بتاتے ہیں کہ جی یوں ہی ہے، ہم آ گئے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں، اب آپ جو مرضی کر لیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو ہم کچھ کرنے نہیں دیں گے، آپ کی امید ختم کر دیں کہ آپ جو مرضی لیں، آپ ساری عمر ادھر ہی رہیں گے، جی آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ عمران خان اس ساری چیز کو سمجھتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اس طرح سے زور لگاتے ہیں تو نظر آتا ہے آپ کی ڈیسپریشن ہے، بھائی ٹھیک ہے میں ہوں یہاں، تیار ہوں۔ جب آپ کسی شخص کو جا کر یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر دیں گے، نہیں تم ہماری بات مانو گے، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ کہے اب کر دو کہ جی تمہیں سزا دے دیں گے، سزا موت ہو جائے گی، کہے گا جی اب کروا دو، ابھی کرواؤ، جلدی کرواؤ، تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس تو کوئی نیگوشیٹنگ کی پاور نہیں رہے گی۔ بھائی یہ تو تیار بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے بعد میں چھوڑو، ابھی سزا دلوا دو۔ تو اس لیے بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ اسی طرح جب پابندی لگائی گئی اور پھر تشویش کا اظہار کیا گیا، پتہ نہیں عمران خان کو کیا ہو گیا ان کی صحت کے بارے میں، تو پھر کہا گیا اچھا ہم صرف بھیج دیتے ہیں سرکاری ڈاکٹرز کو، وہ ایک بحث چلی، تو اسی وقت یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب رمضان المبارک سے پہلے یہ کوشش ہو رہی ہے کسی طرح سے عید سے پہلے، ابھی کچھ شروع کریں گے تو پھر وقت لگ جاتا ہے، عید سے پہلے کچھ کروا لیا جائے، کیونکہ عید کے بعد پھر تیاری ہے لانگ مارچ کی، اور پہلے سے زیادہ بھرپور لانگ مارچ کی۔ اور پھر تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جنید اکبر سمیت، کہ جی پہلے نہیں ہمیں پتا تھا کہ گولیاں چل جائیں گی، اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ساری صورتحال بھی پھر ذہن میں رکھنی ہوگی۔ تو یہ جو اڈیالہ جیل کے ارد گرد اندر کچھ ہوتا ہے، یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا، سب کچھ اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اب اندر سے جو پیغامات آئے ہیں، آخرکار علیمہ صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی، وہ بھی اس لیے انہوں نے کہا ہم دھرنا دے دیں گی۔ وہ ایک اور بڑی خبر بنے گی، 2 کلومیٹر دور کہاں کتنی باؤنڈری رکھیں گے، کہ شہر سے نکال دیں گے۔ اب وہاں پر اور بڑی خبر بننی تھی، انٹرنیشنلائز ہونا تھا کہ جی عمران خان کی بہنیں دھرنا دے کر بیٹھ گئی ہیں، تو ان کی تو ملاقات کروا دی گئی۔ لیکن جو عمران خان سے چاہا جا رہا ہے وہ بات نہیں بن رہی، وہ نہیں مل رہا۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ سلمان اکبر راجہ کو کہا گیا، پیغام دیا گیا کہ جی ہم نے اسی طرح کے الیکشنز کروانے ہیں، اور آپ بھی بچے بن جائیں، ہمارے کہنے پر چلیں، تو ہم تو الیکشن سے پہلے ہی فارم 47 دے دیں گے آپ کو۔ الیکشن چھوڑیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ کو بھی تو اقتدار دیا گیا ہے، نہیں بنتا تھا، سب کو پتا ہے، دیا گیا اقتدار، کیسے سارا کچھ کروایا، رات گئے کس طرح سے روکا گیا۔ اب شہزاد اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پتن کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے کیا خبریں نکلی ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ شہزاد اقبال نے بتا دیا کہ ٹرانسمیشن میں کیا ہو رہا تھا، کہ رزلٹ نہیں، روک لو، بتانے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار کہنا ہے، پی ٹی آئی بیک آزاد، کچھ نہیں کہنا، بس وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سامنے۔ تو یہ سب مینج کر کے دیا گیا جب، تو فارم 45 یا ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ڈبے میں آپ جو مرضی ڈالتے رہے، فارم 47 کچھ بھی بنا کے ہم دے دیں گے، پہلے سے بنا کر آپ کو دے دیں گے، یہ لے جی آپ بھی بچے بن جاؤ ہمارے کہنے پر، چلو ہم اس طرح الیکشن کروائیں گے۔ یہ دعوے کیے جاتا ہے، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، پیغام یہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس پیغام کا اثر کیا ہوا ہے، وہ عمران خان نے اور زیادہ ڈوز لگا دیے۔
اور زیادہ خطرناک بیانات دے دیے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بات بن نہیں رہی. وہ جتنا اس پر پریشر ڈالتے ہیں، یعنی عمران خان کے مخالفین میں حفیظ النیازی صاحب بچپن ان کے ساتھ، ان کے کزن ہیں، عمران خان کے بہنوئی ہیں، حسان نیازی کے والد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر جتنا دباؤ ڈالیں گے، جتنا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، جتنا اس کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ اس نے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کو اتنا مضبوط نظر آئے گا، اتنا طاقتور نظر آئے گا. اور اس کی ساری زندگی اسی طرح سے ہے کہ تم کرکٹر نہیں بن سکتے، نیشنل ٹیم میں نہیں آ سکتے، تم فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، وہ بن گیا. تم کبھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، کپتان نہیں بن سکتے، وہ سارا کچھ ہوا. پھر یہ شوکت خانم ہاسپٹل بن نہیں سکتا، بن گیا تو چل نہیں سکتا، اس طرح مفت علاج ہی نہیں ہو سکتا. وہ سب کچھ ہو کے چلتا رہا. پھر اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، وہ 3 ہو گئے. تم سیاستدان نہیں بن سکتے، تم سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، وہ جیت گیا. تم کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، کوئی اپنی سیاسی جماعت نہیں بنا، چل نہیں سکتے. یہ سارا ہو گیا. یہ جیل میں سروائیو نہیں کرے گا، یہ بھول جائے گا، اس کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، 1 ہفتہ صرف رہے گا. سب اندازے غلط ثابت ہوئے آج تک عمران خان کے بارے میں مخالفین کے، سب کے سب. اچھا، اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کنٹینرز لگا کر اضافی ناکے قائم کر دیے گئے. اب یہ جب بھی کوئی اس طرح سے کچھ کرنا ہوتا ہے، سرچ آپریشن شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر جناب حساسیت بڑھ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑا خطرات ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں، ایک طرف ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں. ابھی کرم سے خبر آئی کہ 5 ہمارے وہاں پر جوان شہید ہو گئے. فائرنگ وہاں پر ہوئی، ہیلی کاپٹر گن شپس بلانے پڑ گئی، وہ قافلے پر فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پر اڈیالہ میں سرچ آپریشن شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر سارا کچھ ہونے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے 2-2 کلومیٹر دور. اب اس میں علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہیں کہ صرف ہمیں روکا گیا، باقی سب جا رہے ہیں. یہ عجیب قسم کا سرچ آپریشن ہے. تو اس طرح کے ڈرامے کتنی دفعہ ہوں گے؟ سرچ آپریشن، اوہ جی یہاں پر کچھ ہونے لگا ہے، پتہ نہیں کوئی بیگ مل گیا، فلاں مل گیا. وہ سر کھو دیتا ہے. یہیں پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جب عمران خان کی تاریخ آگے جاتی ہے، سارا کچھ ایسی ہوتا ہے. عدالتوں کی تاریخ آگے چلی جاتی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ملاقاتیں نہیں کروا سکتے. اچھا، کسی کی بھی نہیں کروا سکتے، آپ سارے جیل کے ہی آپ یہ لیے کر دیتے ہیں. اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کر کے کنٹینرز لگا کر اضافی ناکے قائم کر دیے گئے. ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس کا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے اطراف سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اور جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوتی کوئی بھی جیل کی طرف نہیں جا سکتا. سرچ آپریشن کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ کرتے ہوئے پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا کر اضافی ناکے قائم کر دیے. آپریشن کے دوران سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو جامع تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اسی تناظر میں پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی گاڑی کو بھی جیل سے 2 کلومیٹر دور روک لیا. 2 کلومیٹر دور کہ یہ مایوس ہو کر چلی جائیں. 2 کلومیٹر دور. اس عمر میں خواتین، آپ دیکھیں ان کی کیا عمر ہے، اور 2 کلومیٹر کے یہ کس طرح پیدل چل کر آئیں گی، تکلیف ہوگی، کہیں گے وقت گزر گیا ہے، یا آئیں گی نہیں، مایوس ہو جائیں گی. اس موقع پر علیمہ خان نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے عدالتی احکامات بھی دکھائے. ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے شاہ فیصل کو بھی اڈیالہ جیل روڈ پر ناکے پر روک لیا. پولیس اہلکاروں نے شاہ فیصل کی گاڑی کو آگے جانے سے روک دیا. اڈیالہ جیل میں فیملی ملاقاتوں کا دن تھا. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے قاسم خان، عظما خان اور نورین نیازی جیل روانہ ہو گئے. ان کو تو وہ جانے دیا. پھر آخرکار صرف علیمہ صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی اور اس کے بعد علیمہ نے آ کر وہی کیا جو کرتی ہیں، جو بھائی نے کہا انہوں نے آ کر بتا دیا. کوئی ڈیل نہیں، کوئی چکر نہیں، جو کرنا ہے کر لو، دباؤ ڈال لو، یہ میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروا رہے. اچھا، یہ کہتے تھے کہ جی بہنوں کا عمران خان کی اہلیہ سے لڑائی کا معاملہ ہے، پسند نہیں کرتی، وہ گھریلو ایک وہ آ کر کہہ رہی ہیں کہ جی بشرا بیوی کی تیسری دفعہ اس طرح ملاقات کروائی جا رہی ہے. عمران خان کے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح سے مجبور کیا جائے ڈیل پہ، وہ نہیں مان رہا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب کوئی پارٹی میں آئے نہ آئے فرق نہیں پڑتا، عمران خان اہم ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو 10 دن قید تنہائی میں بند کیا گیا، اس سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے؟ پارٹی کی بات، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف وہ چھوڑیں، عمران خان کی بات کریں. ہمیں 2 کلومیٹر دور روک لیا گیا. اس سے پہلے بھی روکا گیا تھا. یہاں اور کسی کو نہیں روکا جا رہا. بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سرچ آپریشن ہو رہا ہے. سرچ آپریشن ایسا ہو رہا ہے سارے چلے جاؤ، عمران خان کا خاندان نہ جائے. انہوں نے کہا کہ سب کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے، وکلا اور ہمیں روکا گیا. جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی ہم کہیں نہیں جائیں گے. بغیر کسی طرح سے مقدمات کی سماعت آگے تو نہیں کی گئی. آج ہمارا ملنا بہت ضروری تھا تاکہ تسلی ہو سکے کہ ہمارا بھائی ٹھیک ہے. علیمہ صاحبہ نے کہا کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی.
ہمارا بھائی بہت صحت مند ہے، ورزش کرتے ہیں، ہم کھانا لیکن وہ کم کھانا کھاتے ہیں. جیل کو بند کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. پھر علیمہ صاحب نے کہا پولیس والے بتا رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے. یہ کس قسم کا آپریشن ہے؟ کیسا آپریشن ہے؟ سب کو جانے کی اجازت ہے، ہمیں روک لیا، ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے. یہ نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہمارے بھائی کی، نہ ہمیں یہ ملاقات سے روک سکتے ہیں. اور ہمارا ایشو یہ نہیں کون آ رہا ہے، جماعت میں کون جا رہا ہے، آئے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بھائی کی فکر ہے. 10 دن کے لیے ان کو قید تنہائی میں بند کیا گیا، اس سے زیادہ پارٹی اور ہمارے لیے اہم کیا ہو سکتا ہے؟ اصل تو یہ ہے بات، باقی باتیں ساری چھوڑ دیں. اچھا اب جناب یہ سلمان قمر راجہ صاحب نے کہا ہے شعیب شاہین فواد چودھری کی لڑائی پر FIR کٹنی چاہیے، فواد چودھری پارٹی میں نہیں. اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو نکالا جائے. پیغام مل گیا ہے ہمیں خان کا. اور کوئی کام بھی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ابھی کہا گیا آپ رکیں. ٹرائلز جو جاری ہیں ان میں لمبی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں. تمام مقدمات 2 دن پہلے تعینات کیے گئے ججز کو دیے جا رہے ہیں. منصوبہ بندی ہے، اسلام آباد میں ججز کی تعیناتی بھی منصوبہ بندی ہے. دھونس کا نظام چل رہا ہے، سب عوام دیکھ رہے ہیں. رمضان کے بعد اہم احتجاج، ہم احتجاج کریں گے اور سڑکوں پر ہوں گے. لے جی اعلان ہو گیا ہے، رمضان کے بعد اب پھر سڑکوں پر ہوگی تحریک انصاف. میں کافی عرصے سے آپ کو اس کی پیشگوئی کر رہا تھا. اور 26ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اور کچھ کے جواب آئیں گے. باقی پیغام مل گیا ہے، ان لوگوں کو فارغ کرنا ہے. اور جیل حکام نے ہمارے ساتھ گیم کی ہے. ہمیں اندر بلا کر کہا گیا وقت ختم ہو گیا، 1 بجے یہ کہ یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اچھی بات یہ ہے کہ بہنوں کی ملاقات ہوئی، فیملی کے 5 ممبر ملے، یعنی وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا. وہی ٹیکٹک، وہ دور اتر جاؤ، آہستہ آہستہ بٹھا کر رکھو، دیر لگاؤ، اور بھائی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. علیمہ صاحبہ نے بتایا کہ صحت بالکل ٹھیک ہے بھائی کی، اور راستے روکنا بچگانہ حرکت ہے. اس طرح سے یہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، یہ سمجھتے نہیں اس شخص کو، اور یہ سمجھتے ہیں اچھا ملاقات نہیں کروائیں گے تو سابق وزیر اعظم دباؤ میں آ جائے گا. نہیں کر سکتے یہ اس کو اس طرح سے دباؤ میں. اور بانی مضبوط اعصاب کے مالک شخصیت ہیں، وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بانی آئین و قانون کے مطابق جیل سے باہر آئیں گے، ان کو کوئی آسانی نہیں چاہیے. اچھا دیکھیے نام بھی نہیں لکھتے. یہ میں آپ کو خبر پڑھ رہا ہوں ایکسپریس سے، جو ساری ڈیٹیل ہے اس میں نام بھی نہیں لکھتے. چینل اور ہر جگہ چھاپنا بھی نہیں ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے جی فائر وال کی وجہ سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. آپ اگر نام بھی لیں گے، اس کی تصویر بھی لگائیں گے، کچھ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کی ویڈیو ہی نہیں چلنے دی جائے گی، آگے نہیں جائے گی، اس کو وہ الگورتھم میں ڈال دی گئی. اس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح باہر لگایا جاتا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے آپ بات کریں گے، ان کے حق میں بات کریں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا کام، آپ کو آگے نہیں وہ بھیجے گا الگوریدم. تو وہ سارا سسٹم اس طرح سے چلے گا. خیر سلمان قمر صاحب نے کہا ہے جی وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بانی کو یہ لوگ اس طرح سے نہیں توڑ سکتے. وہ آئین و قانون کے مطابق جیل سے باہر آئیں گے، کوئی آسانی نہیں چاہیے. بہنوں نے جو آج بیان دیا اس سے واضح ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے. بانی اصول کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فوج ہماری ہے، دہشت گردی کے خلاف سب کو مل کر چلنا چاہیے. ذاتی طور پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس بھی شخصیت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے وہ حق بجانب ہے. قانون جس کو بھی کہے گا، اور وہ تو نام لے کر کہہ رہے ہیں. عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس پر اپوزیشن جماعتوں سے بات کریں گے. ہماری اپوزیشن جماعتوں سے اچھی ملاقاتیں چل رہی ہیں. یہ ہے جناب پوری تفصیل. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ان کو بتایا جا رہا ہے اور کیا اس ساری صورتحال میں اس وقت عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. تو وہ بہت مضبوط اعصاب کے ہیں. پہلے ہی سب کو نظر آ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے. ان کے بدترین مخالف تعریف کر رہے ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ ہو چاہے دیگر لوگ ہوں، کہ بھائی یہ بندہ تو واقعی بڑا مضبوط نکلا. تو ابھی دیکھیں اور کتنی دفعہ ان کی یہ پیش گوئیاں یا ان کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں، منصوبے کتنے غلط ہوتے ہیں. تو یہ کرتے چلے جائیں. اور آج بھی میری ایک بڑی بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور وہ صرف یہ نہیں کہ دنیاوی لحاظ سے تجربہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ جس طرح ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ ہیں.
تو انہوں نے بھی وہ کچھ اس طرح کی باتیں کہیں کہ جو اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا جس طرح چلانے کی چیزیں کوشش کر رہے ہیں اس طرح چلنے والی نہیں. اللہ حافظ.